الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنا، خیر کی طرف کس کو متوجہ کرنا، یہ اس طرح گویا کہ آپ نے خود کیا۔ آپ کے علاقے میں کوئی غریب ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ خود ان سے تعاون نہیں، کسی اور سے کہو یار یہ آدمی مستحق ہے، ان کی مدد کرو، گویا کہ آپ نے خود کیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، کسی کو بتانا، یہ ایسے گویا کہ آپ نے خود خیر کام کیا۔ آگے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے، ایک بار، اللہ 10 رحمت کو بھیجے گے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، ہاں، اور سب سے بہترین درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ ویسے ہر درود پڑھ سکتے ہیں جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، ہاں، شرکی الفاظ نہ ہو تو ہر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین درود وہ ہے جس کو درود ابراہیمی، جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بہترین درود ہے۔ آگے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ ہاں، اسلام میں ایک آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو جو بے مقصد چیزیں، جس سے آپ کو کوئی ذہنی فائدہ نہیں ہے، آپ کی جسم کے لیے فائدہ نہیں ہے، آپ کو مالی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے، آخرت کا فائدہ نہیں، وہ کام کر رہے، بس کھیل اس طرح ہوتے ہیں، بس گیم، خاص کر موبائل پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں، جو سادہ موبائل میں پھر اس میں ایک سانپ بناتے تھے وہ اژدہا بنتا تھا، وہ اس کا فائدہ کیا؟ آپ نے بڑا سانپ بنایا تو فائدہ کیا بھلا کرو؟ اس طرح کوئی گیم جس کا آپ کو فائدہ ہو، خاص کر صحت کے لیے، جس سے کوئی مطلب ورزش کرے آدمی، کوئی اس طرح کوئی کھیل کو جس سے آپ کو کوئی ورزش ہو جائے تو صحیح ہے، ذہنی ورزش ہو جائے، ویسے فضول میں ٹائم خراب کر دیتے۔ تو یہ فرمایا کہ بہترین اسلام ایک آدمی کی یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، ان چیزوں کو ترک کرنا، چھوڑنا جو مقصد نہیں ہے، لہو لعب، فضول چیزیں، اس کو چھوڑنا۔ ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات۔ ہاں، فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی قدم، ماں کی جو پاؤں ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ جنت۔ ایسا نہیں کہ ماں جدھر قدم رکھے ادھر بھی کھو دے کہ ادھر کوئی جنت جائے، نہیں، مطلب ماں کی خدمت کرو، خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو اس کی خدمت کرو۔ اور باپ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باپ کیا ہے؟ اوسط ابواب الجنہ، جنت کے درمیانی دروازہ ہے، بہترین دروازہ باپ۔ اور ماں کیا ہے؟ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ سب سے یعنی حقوق العباد میں سب سے پہلے تو یعنی ایک حقوق اللہ عباد ہے، حقوق اللہ میں سب سے زیادہ حق اللہ کے، اس کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے حق کن کے؟ والدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے صحابی نے کہ من حق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امو۔ پھر پوچھا 3 بار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی ماں ہے۔ چوتھی بار فرمایا کہ آپ کے والد، چوتھی بار، اس لیے کہ ماں بہت مشکل مراحل سے گزرے۔ جب بچہ پیٹ میں ہو یہ کوئی آسان کام، جب بچہ پیدا ہو جاتے ہیں اور جب بچہ جب تک اب خود جو ہے چلنے پھرنے قابل نہیں ہوتے، اس وقت تک بچہ روتے ہیں تو والدہ روتی ہے، ہاں، بچہ ہنستے ہیں تو والدہ ہنس رہے ہوتے، بچہ
سو رہا ہے تو والدہ سوتی ہے، بچہ اگر جاگ رہا ہو تو